السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ آپ سب بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیر و عافیت سے ہوں، ہر جگہ محفوظ ہوں۔ تو آپ لوگوں سے نا آج کچھ دل کی باتیں کرنی تھیں، لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا کہ میں جو نا کچھ تھوڑی سی اپڈیٹ دے دوں، اور یہ جو ولاگ ہے یہ میں ناشتے سے اسٹارٹ کر رہی ہوں۔ اور کیا کہتے ہیں، ناشتے میں جو ہے نا آج ملک شیک اور آملیٹ بنا لیا تھا۔ پھر اس کے بعد بس میں نے یہ سوچا کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں بچوں کو ریڈی کر دیا جائے، کیونکہ جب بچے اگر جلدی سے ریڈی ہو جاتے ہیں نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہاں میرا آدھا کام نمٹ گیا، ان کو منہ ہاتھ دھلانا وغیرہ، پیمپر چینجنگ اور یہ سب کچھ جو ہے نا۔ تو اس کے حوالے سے پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے نا میں یہ کام کر لوں، باقی جو صفائی ستھرائی کا کام ہوتا ہے نا پھر میں وہ آہستہ 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 اپنی ہمت کے مطابق جو ہے وہ میں کرتی رہتی ہوں۔ اور پھر جو ہے نا میں ان لوگوں کی تھوڑی سی کیئر کرتی ہوں۔ مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا اچھا لگتا ہے نا ان لوگوں کے ساتھ، یہ سب ان لوگوں کے ساتھ ہی نہیں، مجھے شادی سے پہلے بھی نا میرے بہن بھائی کے بچے ماشاء اللہ ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ بھی میں یہ سب کچھ نا مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا بچوں کی کیئر کرنے میں۔ اور کیا کہتے ہیں، اور بھی میرے جب چھوٹے چھوٹے کزنز ہوتے تھے نا میں ان لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے کرتی تھی، مجھے بہت زیادہ نا مزہ آتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں ایک ایسا لگتا ہے جیسے بس مزہ آتا ہے، کیا بولوں میں، لیکن نہیں سمجھ آتی کہ ہاں مجھے نا اپنے بچوں کے ساتھ یہ لوشن کیئرنگ وغیرہ اور کیا کہتے ہیں بال بنانا اور اس طرح سے پاؤڈر وغیرہ لگانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میرے دل کو نا بڑا سکون ملتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا بس میرے ہاتھوں کو سکون مل رہا ہے۔ تو بس میں ان لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے تو میں یہ کر لیتی ہوں، اور پھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کے فیس پہ جو ہے نا میں آج کل جو جانسنس کا میں نے آپ لوگوں کو پاؤڈر دکھایا تھا نا میں وہی یوز کر رہی ہوں، کیونکہ فیس پہ تو سویٹنگ ہوتی ہے، تو اس لیے میں پاؤڈر جو ہے وہ فیس پہ ہلکا ہلکا سا لگا دیتی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے میں ہفتے میں ایک آدھ دن، مطلب ہفتے میں 2 دفعہ جو ہے نا میں اس طرح سے اس کی آئلنگ وغیرہ کر لیتی ہوں۔ اور اگر آپ لوگوں نے میری آئلنگ کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے آئل کس طرح سے جو ہے وہ بناتی ہوں، تو آپ لوگوں نے لازمی وہ ویڈیو چیک آؤٹ کرنی ہے، بہت زیادہ فائدہ مند آپ لوگوں کے لیے بھی ثابت ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ وہ تیل جو ہے نا مجھے بھی بہت زیادہ فائدہ دے رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ بس شام کا ٹائم ہو گیا تھا، اور ان لوگوں نے جو ہے نا سارے میرے چنے وغیرہ سب پھیلا دیے تھے، تو بس میں یہی آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی، تو کچھ آپ لوگوں سے دل کی باتیں شیئر کرنی تھیں۔ اور کیا کہتے ہیں بھنڈی کی جو ریسیپی ہے نا، بھنڈی پکا رہی ہوں میں آج، تو بس بھنڈی کی جو ریسیپی ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، اس کی ویڈیو آلریڈی جو ہے نا میرے چینل پہ ہے، تو آپ لوگ لازمی اس کو بھی چیک آؤٹ کر لیجئے گا۔ تو اس درمیان میں جب تک ہم لوگ کھانا پکا رہے ہیں تو میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہ رہی تھی، کچھ باتیں یہ بھی، اور کیا کہتے ہیں آج کل کے حالات بھی، میں حالات کے مطابق آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ کراچی کے حالات اتنے زیادہ خراب ہوئے ہیں، اتنے زیادہ سننے میں آ رہا ہے کہ نا لوٹ مار مچی ہوئی ہے، اور ہر چیز چھینا جھپٹی کی جو ہے نا ویڈیو سامنے آ رہی ہیں۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے کل جو ہے نا اتنی دہلا دینے والی اسٹوریز سنائیں کہ ان کے ایک بچپن کا ساتھی تھا، دوست تو نہیں تھا، لیکن یہ ایک ہوتا ہے نا کہ پڑھائی وغیرہ کا ساتھی ہوتا ہے کوئی، تو اس کو فیملی وائز جو ہے وہ کہیں گھومنے نکلے ہوئے تھے، وہ لوگ کھانے پہ نکلے ہوئے تھے۔ کراچی میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ لیٹ نائٹ جو ہے نا کھانے پینے کا سسٹم ہوتا ہے، اس چیز کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ بہت نڈر ہو کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی نکلتے ہیں لیٹ نائٹ اکثر، تو بس وہ لوگ بھی نکلے ہوئے تھے۔ اور کیا کہتے ہیں شادی کو اس بیچاری کے جو ہے نا بیچارے کے 2 مہینے ہوئے تھے، اور اس کو اگلے دن جو ہے وہ عمرے کے لیے نکلنا تھا۔ آپ لوگ یہ سوچیں، اللہ نے بس کیا کہہ سکتے ہیں، لکھی ہوتی ہے نا انسان کی تو وہ بہت برے طریقے سے بھی آ جاتی ہے اور گھر بیٹھے بھی آ جاتی ہے، تو بس وہ یہی حوالہ تھا کہ اس کی لکھی ہوئی تھی، کیا ہوا ہوگا چھینا جھپٹی میں درمیان میں کہ اس کو جو ہے وہ گولیاں مار دیں، اور وہ فیملی کے ساتھ تھا وہ، تو بس جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایک انہوں نے یہ چیز سنائی۔ پھر وہ خود بھی منگنی سے آ رہے تھے، اپنے دوست کی منگنی سے آ رہے تھے، میرے ہسبینڈ جو ہیں، تو وہ سنا رہے تھے کہ میں کھڑا ہوا دودھ لے رہا تھا، یہاں پہ ہمارا جو کیا کہتے ہیں ایریا ہے، میں وہاں پہ کھڑا ہوا دودھ لے رہا تھا، اور میرے سامنے یہ جو ہے نا ایک گاڑی میں بائک پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے، تو کیا کہتے ہیں وہ بائک پہ آئے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کی لوٹ مار مچ رہی تھی، اور دیدہ دلیری سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ یہاں پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں سب کھڑے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ دودھ لے رہے تھے، ہم لوگوں نے کہا کہ بس جلدی جلدی گھر بھاگو کہ یہ کیا حساب ہے، اتنا کیا کہتے ہیں دن دہاڑے رات چوبارے اس طرح سے جو ہے نا وہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے یہاں پر، اتنا عام ہوا ہوا ہے۔ ابھی جو ہے کیا کہتے ہیں میں وائس اوور کرنے سے پہلے میں انسٹاگرام پہ دیکھ رہی تھی، ایک بندے نے جو ہے وہ اپنی ویڈیو
اپلوڈ کروائی ہے یا کسی اور نے کری ہوگی، وہ ظاہر ہے ایکوپمنٹ کے ساتھ تھے وہ لوگ، پورا جو ہے نا ان لوگوں کا 5-6 لاکھ کا ایکوپمنٹ تھا. وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ کوریج کے لیے آئے تھے اور جو ہے نا ان کے ساتھ یہ ہوا. اور ان کی کتنے سالوں کی محنت ہوتی ہے کہ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ کتنے سالوں کی ہماری محنت تھی. وہ بندہ آنسوؤں سے رو رہا ہے کہ اس کو کھڑے کھڑے جو ہے نا وہ لوٹ کے لے گئے، اس کا کیمرہ، اس کے لینسز، اس کی تاریں وغیرہ، یہ سب کچھ جو ہے نا وہ منٹوں سیکنڈوں میں جو ہے وہ لے گئے اٹھا کے. اور ایسے ہی نہیں آ رہے، باقاعدہ طور پہ ان لوگوں کے پاس بندوقیں ہیں، کلاشنکووس وغیرہ ہیں. میرے ہسبینڈ نے اسی طرح سے مجھے بتایا کہ ابھی 3-4 دن پہلے کسی گھر میں جو ہے وہ بچی کی شادی تھی اور 2 دن بعد جو ہے وہ اس کی رخصتی تھی. انہوں نے کہیں جو ہے وہ رخصتی کا سامان جو بچی کا جہیز ہوتا ہے وہ کہیں رکھا ہوا تھا، اور وہ پورا کا پورا ٹرک بھر کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پورا ایک کرو آیا تھا اور پوری کلاشنکوفس کے ساتھ آیا تھا. اور وہ ایک ایک چیز نک سے سکھ تک جو بچی کی تیاری ہوئی تھی وہ اٹھا کے لے کے گئے. اتنے زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں کہ بیان سے باہر ہوا ہے کہ اب انسان سوچے کہ ہم دن میں نکلیں، رات میں نکلیں تو کس ٹائم نکلیں، بچوں کے ساتھ نکلیں، اکیلے نکلیں. انسان ہر حوالے سے جو ہے نا وہ غیر محفوظ ہو چکا ہے. بس اللہ ہی کا سہارا ہے اور کسی کا سہارا نہ چاہیے، نہ ہونا چاہیے اور نہ ہی ہے، ہمیں چاہیے بھی نہیں. بس آپ لوگوں سے ان ساری باتوں کو شیئر کرنے کا میرا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ میں احتیاط سے نکلیں. اور اس طرح کی جو ہمارے ساتھ حادثات ہو رہے ہوتے نا، تو اس میں میری خاص طور سے مردوں سے یہ گزارش ہے کہ اس چیز کو نا اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، جو بھی ہاتھ میں ہے نا اس کو دے دیں. مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی جان کا صدقہ سمجھ کے دے دیں. اس چیز کو روکنے کے بجائے جو ہے نا وہ بحث میں یا اس چیز میں ٹائم ضائع مت کریں. آپ جو ہے نا اس کو دے کے فارغ کریں. انسان کی جان رہے تو پھر بن ہی سکتی ہے ساری چیز. بس آپ لوگوں سے یہ ساری بات شیئر کرنے کا میرا صرف واحد مقصد یہی تھا. اور کھانا بھی تیار ہو گیا تھا اور ہسبینڈ کے جو دوست ہیں ان کے یہاں سے یہ منگنی کی مٹھائی بھی آئی تھی. اور دل بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے، افسردہ ہے. شوہر جب بھی گھر سے نکلتے ہیں نا تو ان کے اوپر آیت الکرسی وغیرہ سب پڑھ کے دم کرتی ہوں کہ یا اللہ پاک انہی کے دم سے ہم ہیں، تو انہی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ہر حوالے سے اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے ہر ایک شخص، ایک ایک بچے پر جو ہے وہ پڑھ کے دم کرتی ہوں کہ یا اللہ پاک تو ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ہر چیز سے، ہر مشکل سے، ہر آفت سے، پریشانی سے ان سب کو دور رکھ. کل مومنین مسلمین کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پاک تو ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ہر کسی کی ہر غلطی کو معاف فرما اور کسی کی کوئی غلطی کسی کے آڑے نہ آئے. اور ان سارے حالات کو ہمارے پاکستان سے دور کر دے. اور جو فیصلے اور جو بل پاس ہو رہے ہیں اللہ پاک تو ان سب کو جو ہے نا سمجھ لے کہ ایسا نہ ہو. یہی پاکستان پہ آنے والی آفتوں کی وجوہات ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اگر آپ لوگوں کو میرا چینل ذرا سا بھی پسند آ رہا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کرے بغیر مت جائیے گا. لائک شیئر لازمی کر دیجیے گا اگر کر سکیں تو، لیکن اپنے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا. باقی یہ کہ ولاگ میرا یہیں اینڈ ہوتا ہے. بچوں کو سلاؤں گی اور خیر کے ساتھ جو ہے وہ یہیں پہ اپنا ولاگ بھی اینڈ کروں گی. اللہ حافظ، فی امان اللہ.